بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، میں بار بار آپ سے کہتا رہا ہوں، آپ میرا نسخہ بنائیے تاکہ آپ کو تجربہ ہو۔ میری بات ایک زندگی کے لیے یاد رکھنا، اگر آپ خود تجربہ نہیں کریں گے، کسی دوسرے سے کہیں گے آپ تجربہ کیجئے، تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر خود تجربہ کریں گے، اپنے ہاتھوں سے نسخہ بنائیں گے تو کامیابی ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ یہ میری بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لینا۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں، بڑے بڑے فنکار دیکھے ہیں، باتوں کے شہنشاہ دیکھے ہیں، ان میں یہی کمی تھی، وہ خود کام نہیں کرتے تھے، دوسروں کو کہتے یہ ایسے کر کے لاؤ، ایسے کر کے لاؤ، اور ساری زندگی کامیاب نہیں ہوئے۔ اور جو کامیاب لوگ آپ کو ملیں گے، وہ نہ تو باتوں کے فنکار ہوں گے اور نہ ہی دوسروں سے کام کروانے والے ہوں گے، خود اپنے ہاتھ سے محنت کرنے والے ہوں گے۔ میں کیوں آپ کو کہتا رہا؟ آج اس نسخے پر آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ نے کچھ نسخے، میرے بتائے ہوئے نسخے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ نسخہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے وہ نسخے اپنے ہاتھوں سے نہیں کیے تو برائے مہربانی پہلے وہ نسخے کیجئے تاکہ آپ کو تجربہ حاصل ہو جائے، نسخے کس طرح بنائے جاتے ہیں، ان میں کیا کیا فرق آتے ہیں۔ ایک آدمی نسخہ صحیح بتاتا ہے، فرق نہیں رکھتا، کرنے والا بھی کرتا ہے، لیکن جب وہ نسخہ بنانا شروع کرتا ہے تو بہت سے نئی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، نئی باتیں، نئے پہلو اس کے سامنے آتے ہیں۔ ایسے پہلو نہ جو بیان کرنے والا ان کے بارے میں بیان کرتا ہے اور نہ وہ اس پر عمل کرنے والا، لیکن جب وہ عمل کرتا ہے تو اس کو جب سامنے پیش آتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے تھمبنیل میں لکھا، یہ ایک روزگاری نسخہ ہے۔ اگر آپ نے اس کو بنا لیا، نسخہ بتانا اور اس کی اجزاء کی میری ذمہ داری، میری گارنٹی، لیکن اس پر عمل کرنا یہ آپ کی گارنٹی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ میری نہیں ہے۔ اگر آپ کو کام کرنا نہیں آتا تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں کہتا رہا ہوں، میرے نسخے بنائیے، بنا کر دیکھیے اور مجھے بتائیے۔ لیکن اس کے باوجود میں آج نسخہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اسے سمجھ لیجئے، ویڈیو کو بار بار چلا کر دیکھیے۔ یہ نہیں کہنا کہ میں نے بس کبھی آگے سے دیکھ لی، بیچ میں سے دیکھ لی، مجھے سمجھ آ گئی، ایسا نہیں ہے۔ ویڈیو کو بار بار دیکھیے، بار بار دیکھیے، حتیٰ کہ آپ کو سارا معاملہ حفظ ہو جائے۔ درمیان میں جہاں جہاں جو نقطہ ہوگا وہ اس کے بارے میں بات کرنا چل جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ایک تو سملفار یعنی 10 گرام سملفار اور 10 گرام پارا لینا ہے۔ پہلے سملفار کو بریک کر لیں گے، پھر اس میں پارا ڈالیں گے۔ پارا بھی مصفہ ڈالنا ہوگا آپ کو، وہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ غف کپڑے میں سے پارے کو 5-10 دفعہ گزار لیں گے تو وہ مصفہ ہو جائے گا۔ مصفہ پارا اور پاؤڈر شدہ سملفار، اس کو آپ نے لیمو کے پانی میں، لیمو کے مصفہ پانی میں آپ نے اس وقت تک کھرل کرنا ہے جب تک کہ یہ دونوں یک ذات نہ ہو جائیں۔ جب یہ دونوں آپس میں مل جائیں گے اور پارا باہر نہیں نکلے گا تو اس کا آپ نے ایک گلولا سا بنا لینا ہے، گول سا، ایک آپ نے اس کا وہ بال سا بنا لینا ہے۔ جب آپ بال سا بنا لیں گے تو سنیارے کے پاس چلے جائیں گے، اس کو کہیں گے کہ مجھے 2 تولے چاندی کی 2
गोल डिबिया से बना दो जो आपस में जिनके मुंह में फिट हो और ये इस गोले के बराबर हो, गोला भी मजबूती से उनके दरमियान आ जाए। जब वो गोला उसमें आ जाएगा, आपके पास 2 चांदी की कटोरियां आ जाएगी, तो आपने क्या करना है, उसे हल्का सा गिल हिकमत करना है। कपड़ वटी कर लेंगे, यानी मिट्टी जो है वो कपड़े को लगाकर उसके ऊपर अच्छी तरह से लपेट देंगे और फिर उसको 5 किलो ओपलों की आग देंगे। जब आप उसे आग देंगे तो आग के ठंडी होने पर उसे निकालेंगे। जब निकालेंगे तो वो पारा और समलफार वो भी कायम होगा और आपकी दोनों कुठालियां जो हैं वो भी कुश्ता होंगी, यानी होंगी उसी शक्ल में। जब आप उनको तोड़ेंगे तो वो पीसेग होंगी। आपने वो समलफार और पारा को अलग रख लेना है और वो जो कुठालियां थी उनको पीसकर आप अलग रख लेंगे। अब ये दवा आपके पास तैयार हो गई। आप ऐसा करेंगे कि आप 1 तोला तांबा लेकर उसको चरखाएंगे। जब वो चरख आ जाएगा तो उस पर समलफार और पारे वाली दवा जो है वो 1 रत्ती करीब डाल देंगे। एक चरख देंगे, फिर से ठंडा करेंगे, फिर दोबारा चरख देंगे। इस तरह आपने 3 अमल करने हैं। और जब तीसरा अमल वो तांबा जब चरख खा रहा होगा तो उसमें 1 माशा वो दवा जो चांदी आपके पास कुश्ता हुई थी वो डाल देंगे और उसे एक लंबा चरख देंगे। जब उसे आप बाहर निकालेंगे, ठंडा करेंगे, तो वो आपकी चांदी होगी। अगर आप चाहें तो इसे खुद से तेजाब कर लें। तेजाब करके इसे पानी मिलाकर और तांबे की तारें डाल दें तो ये सारी चांदी जो है उन तारों पर आ जाएगी। उसे निकालें, निकाल कर खुशी करके उसे चरख दें, चरख देकर सुनारे के पास ले जाए और बिला खौफ व खतर आपको किसी किस्म नहीं होगा। वो मकबूल बाजार है क्योंकि आपने खुद उसको तेजाब में से गुजार लिया है। जो चीज तेजाब में से गुजर गई है वो इस पर किसी किस्म का शक व शुबा नहीं किया जा सकता। यही नुस्खा है और ये बनता है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, ये बनता है, लेकिन इसमें 2-3 चीजों का आपको ख्याल रखना होगा। पहले नंबर पर जब आप समलफार और पारे को खरल करेंगे तो पारा उसे मुकम्मल जज्ब हो जाएगा, कहीं बाहर नहीं निकलेगा। अमूमन जब लोग खरल करते हैं तो पारा जज्ब नहीं होता, वो बाकी होता है, वो उसी तरह से उसको बंद करके आग दे देते हैं। और दूसरी चीज, वो जो कुठालियां चांदी की थी उनको भी कुश्ता होना चाहिए, यानी ऐसा कुश्ता खुराकी कुश्ता नहीं बल्कि जिसे फोटक कहते हैं, या जिसे आप ये कह लें कि वो भुरभुरा हो जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं, फोटक चांदी होगी, उसको वो जरूरी है। अगर वो चांदी फोटक नहीं हुई, अगर वो चांदी कुश्ता नहीं हुई तो फिर भी आपका नुस्खा जो है कामयाब नहीं होगा। ये स्टेप है। पहला स्टेप, पारे को और समलफार को यकजात होना चाहिए, पारा से बाहर ना निकले। और दूसरी चीज, वो जो चांदी की कुठालियां आपने बनाई हैं उन कुठालियों को कुश्ता होना चाहिए, यानी फोटक होना चाहिए। अगर वो फोटक नहीं हुई तो आगे नुस्खा नहीं बनेगा। क्या बात है, क्यों नहीं बनेगा? मैंने आपको कानून वक्त बताता रहता हूं। पहली बात, शायद कोई शख्स आपको ये कहे कि आप यहाँ समलफार कायम ले लें। कायम नहीं लेना है, आपने वो बाजार से लाने वाला वही कच्चा समलफार इस्तेमाल करना है। अगर आप कायम समलफार लेंगे तो आगे चांदी कुश्ता नहीं होगी। बात समझ रहे ना? यानी यहाँ समलफार कच्चा लेना है और उसको पारे के साथ खल करना है।
اور کیوں ہمیں اگر چاہیے کہ چاندی کشتہ ہو جائے، چاندی کشتہ اگر نہیں ہوگی تو کیوں نہیں بنے گا مال، کیوں آپ بازار نہیں جا سکیں گے؟ میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا، اگر دو دھاتیں آپ سے ملتی ہیں تو وہ بھرت بتاتی ہیں، یعنی وہ الائی بنتا ہے، بھرت بنتا ہے، کوئی نئی چیز نہیں بنتی۔ لیکن جب ایک کشتہ ہوگی اور ایک دھات ہوگی، جب وہ ملیں گے تو وہ ایک نئی چیز بنے گی۔ سملفار اور پارے کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ تانبے کے مساموں کو کھول دے گی، اس کا وزن بنائے گی۔ جب آپ کشتہ چاندی اس پر استعمال کریں گے تو اس کشتہ چاندی اس تانبے کی دھاڑ کے ساتھ جب ملے گا تو وہ ایک نئی چیز برآمد ہوگی۔ یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا میرا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ کو ہر سٹیپ پر، ہر جگہ پر وہ آپ نے ایسا کیوں کرنا ہے، اس کی وجہ بھی آپ کو معلوم ہو اور آپ جانتے ہوں۔ اور جب آپ نسخہ کریں تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بھی رکھیں، ہم نے یہ اس کے پوائنٹ پورے کرنے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پوائنٹ پورے نہ کریں لیکن یہ کہیں کہ ہمارا ایک نسخہ کامیاب ہو جائے، ہم مال لے کر بازار میں جا سکیں، وہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے سارے سٹیپ پورے کریں گے تو ایسا ہوگا۔ بہت دوستوں کی فرمائش تھی، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، میں آپ سے کہتا تھا آپ میرے نسخے بنائیں، نسخے میرے بنائیں اور مجھے بتائیں۔ اس کا صرف یہی ایک مقصد تھا کہ آپ کو تجربہ ہو جائے، آپ کو نسخے بنانے میں پریکٹس ہو جائے اور آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں جو دوران عمل پیش آتی ہیں۔ جس شخص نے یہ کیے ہوں گے وہ اس نسخے کو آسانی سے بنا سکے گا، اور جس نے نہ کیے ہوں گے اس کے لیے مشکل ہوگا۔ میں ایک مختصر واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک حافظ صاحب تھے، اچانک میری ان سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کہنے لگے میں ایک نسخہ بناتا ہوں اور وہ کام نہیں کرتا، وہ بنتا نہیں ہے۔ میں نے صرف اتنا اس کو بتایا کہ وہ کٹھالی، وہ چاندی کی جو 2 پیالیاں سی آپ نے بنوائی تھیں، جب آخری چرخ دیں گے تو اس میں سے ایک ٹکڑا اس تانبے کے ساتھ چرخ دے دیجیے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جب کوئی 3-4 دن کے بعد میں نے پتہ کرایا کہ وہ حافظ صاحب کہاں ہیں، تو حافظ صاحب وہ جگہ، وہ اپنی جہاں وہ امامت کراتے تھے وہ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس کے بعد ہم نے اسے کہیں نہیں دیکھا۔ معزز ناظرین سامعین، اگر آپ نے محنت کی، کوشش کی تو انشاءاللہ تعالی یہ نسخہ کامیاب ہوگا، اور جب کامیاب ہوگا تو آپ اس سے مفاد بھی اٹھا سکیں گے۔ میں ایک تبصرہ بھی اس کے ساتھ کرتا چلوں۔ عام طور پر کہتے ہیں روح، نفس اور جسم، ان چیزوں کا پارے میں، نسخے میں موجود ہونا ضروری ہے۔ اس میں پارا روح ہے، سملفار نفس ہے اور چاندی جسم ہے۔ اس کے وہ قانون بھی پورے ہو گئے، اور وہ قانون بھی پورے کرنے ہیں کہ ایک چیز کشتہ ہوگی اور ایک چیز دھات ہوگی، جب وہ ملے گی تو وہ ایک نئی چیز پیدا کرے گی۔ سملفار اور پارے نے صرف اتنا کام کرنا ہے۔ پارے نے اپنی روح دینی ہے، اس میں چمک پیدا کرنی ہے، اور سملفار نے اس کا رنگ، جو تانبے کا سرخ رنگ ہوتا ہے، اس کو بنانا ہے، اس کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ ساری چیزیں ہر لحاظ سے میں نے کھول کے آپ نے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب یہ نہ پوچھنا یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔ اسی لیے ویڈیو اگرچہ لمبی ہو گئی ہے لیکن میں نے اس نسخے کے سارے پہلو آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیے ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔